اللہ میں کس پتھر پر گر گئی؟ شہناز اپنے سر کو تھامتے ہوئے سرخ آنکھیں لیے بولی، جبکہ ذوالفقار جو اس وقت اس کے نیچے دبا ہوا تھا اس کے نرم وجود کو اپنے سینے پر محسوس کر رہا تھا۔ اس کے تمام جذبات شدت سے بھڑک اٹھے تھے۔ فوراً مجھ پر سے اٹھو، اندھی ہو گئی ہو کیا؟ وہ جھنجھوڑتے ہوئے بولا۔ آنکھیں ہیں کہ ٹچ بٹن جو تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ یہ فرش نہیں، میرا سینہ ہے۔ وہ اس جلال بھری آواز سن کر کرنٹ کھا کر پھر سے اٹھنے لگی تھی۔ ایک دم دوبارہ ہاتھ پھسلتے اس کے سینے پر جا گری۔ دونوں کے جسم آپس میں شدت سے ٹکرائے تھے، جس سے دونوں کے وجود میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ ذوالفقار نے جیسے ہی اسے خود پر سے اٹھانا چاہا، اس کا ہاتھ اس کی قمیض کے اندر موجود نرم حصے پر۔ دیکھو میں کہہ رہی ہوں باز آ جاؤ، میں نے ابھی ابھی پونچھا لگایا تھا اور تم نے میرے سارے کمرے میں اپنے گندے پاؤں لگا دیے۔ ابھی فوراً صفائی کرو ورنہ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ وہ اپنے چاچا کے بیٹے کو زہر بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی تھی، جبکہ وہ آگے سے دانت نکال رہا تھا۔ جو کرنا ہے کر لو، وہ چلاتے ہوئے بولا۔ اگلے ہی پل وہ وارننگ دیتے لہجے میں بولی، یہ گندا پانی تم پر گرا دوں گی، پھر مت کہنا اتنے جراثیم کہاں سے لگ گئی مجھے۔ وہ اپنے ہاتھوں میں پونچھے والی بالٹی کا پانی اٹھائے دھمکی بھرے انداز میں کھڑی تھی، مگر وہ جیسے سمجھا ہی نہیں۔ جو کرنا ہے کر لو میڈم، میں تو نہیں کروں گا صفائی۔ یہ کہہ کر وہ سر تھامتے ہوئے بالکنی کی طرف بڑھ گیا۔ اگلے ہی پل وہ اس کے قریب جا کر چھٹاک سے پورا پانی پھینک چکی تھی، مگر اس کے قدم سائیڈ پر ہونے سے سارا پانی بالکنی کے نیچے گر گیا۔ واٹ ربش! دھڑام کی آواز پر دونوں کی سانس سوکھ گئی۔ دونوں جھٹکے سے بالکنی کے کنارے پر پہنچ کر نیچے دیکھنے لگے۔ نیچے شعیب صاحب کا بیٹا ذوالفقار کھڑا تھا، جو امریکہ سے ابھی لوٹا تھا۔ اتنے سال بعد اپنے شاندار ویلکم کی جگہ اسے گندا پانی گرتا محسوس ہوا۔ اوپر سے چھپاک کی آواز اور کہکہے سن کر اس نے کھا جانے والی نگاہوں سے اوپر دیکھا۔ وہاں شہناز اپنی حسین آنکھوں والی لڑکی اس کے چاچا کے بیٹے کے ساتھ کھڑی ہنس رہی تھی۔ یقیناً یہ کانڈ دونوں کی کرتوت تھی، کیونکہ دونوں منہ پھاڑ پھاڑ کر ہنس رہے تھے۔ ذوالفقار کا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچ گیا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ نیچے آؤ ابھی تم دونوں، وہ کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے چلایا۔ دونوں ہی آیت الکرسی پڑھتے ہوئے نیچے اترے۔ یہ خان حویلی کا منظر تھا، جہاں شعیب خان صاحب، ثاقب خان صاحب اور شہزاد خان صاحب اپنی اپنی بیویوں اور بچوں سمیت رہتے تھے۔ شعیب صاحب کا ایک ہی بیٹا ذوالفقار پڑھائی کے سلسلے میں باہر گیا ہوا تھا، اب اتنے سالوں بعد اپنا بزنس استھاپت کر کے لوٹا تھا۔ ثاقب صاحب کے دو بیٹے حمزہ اور کبیر، جبکہ ایک بیٹی شہناز تھی۔ شہزاد صاحب کی دو بیٹیاں زہرا اور کرن اور ایک بیٹا سعد تھا۔ یہ نہایت خوشحال خاندان تھا۔ آج کئی سال بعد حویلی میں رونقیں لوٹی تھیں۔ ایک تو حویلی کا بڑا بیٹا ذوالفقار اتنے سالوں بعد آ رہا تھا، دوسرا شہناز کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ ٹھیک ایک ہفتے بعد اس کی رخصتی تھی۔ ایسے میں گھر کے سب لوگ بیزی تھے، ان کی مائیں کام والی بائیوں کو فرصت ہی نہیں دے رہی تھی۔ تبھی شہناز اپنے کمرے کا حشر نشر دیکھ کر خود صفائی کر رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے کمرہ چکا چک کیا، اس کے چاچا کے بیٹے حمزہ نے آ کر سارا کام بگاڑ دیا۔ بدلہ لینے کے لیے اس نے اس کے اوپر پانی پھینکا، مگر وہ پانی حویلی کے ہونہار چراغ ذوالفقار کے اوپر گر گیا۔ مارے گئے! تمہیں کس نے کہا تھا کم وقت پیچھے ہٹنے کو؟ برداشت نہیں کر سکتے تھے کیا؟ شہناز حمزہ کو غصے بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، جس کی گردن جھک چکی تھی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ نیچے ذوالفقار بھائی کھڑے ہیں، حمزہ منمناتے ہوئے بولا۔ پوری حویلی والے اپنے ہونہار بیٹے کو اس بدبودار حال میں دیکھ رہے تھے، جبکہ دونوں مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑے تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ کیسے ہوا بیٹا؟ ثاقب صاحب ذوالفقار کے پاس آتے ہوئے بولے۔ ذوالفقار نے کھا جانے والی نظروں سے دونوں کو دیکھا۔ انہی دونوں کا کیا دھرا ہے، انہوں نے مجھے گیلا کر کے رکھ دیا، وہ تلملاتے لہجے میں بولا۔ سب کی گھورتی آنکھیں اب ان دونوں پر تھیں۔ میں نے کچھ نہیں کیا، انہوں نے کیا ہے۔ انہوں نے مجھ پر پانی پھینکا اور میں ہٹ گیا تو پانی ذوالفقار بھائی پر گر گیا، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ حمزہ صاف صاف ملبہ شہناز پر ڈالتے ہوئے بولا۔ شہناز منہ اور آنکھیں پھاڑے دیکھنے لگی۔ اپنی زبان کو ذرا قابو میں رکھو، اس نے میرا پورا کمرہ گندا کیا تھا، میرا سب کچھ خراب کر دیا،
اس کی وجہ سے ہی ہوا ہے یہ سب۔ اپنی طرف سب کو گھورتے پا کر وہ منت بھرے لہجے میں بولی، اتنی بڑی ہو گئی ہو، ذرا بھی عقل نہیں آئی، نہ جانے کس پر چلی گئی ہے یہ۔ اس کی امی اسے گھورتے ہوئے بولی تھی، اب ایسا تو نہ کہیں امی، ورنہ میں رو دوں گی۔ 1 ہفتے بعد میری شادی ہے، مڑ کر واپس نہیں آؤں گی، میں بتا رہی ہوں، وہ انگلی دکھاتے ہوئے بولی تھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پیچھے سارے سر تھام کر رہ گئے کیونکہ محترمہ ناراض ہو چکی تھی۔ سارے کزنس نے ایک دوسرے سے نظریں تبادلے کی۔ کمرے میں آ کر شہناز بیڈ پر لیٹتے ہوئے ایک دم کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ڈانٹ سے بچنے کا اچھا بہانہ ہاتھ لگ گیا تھا۔ یا اللہ، آج تو بچ گئی۔ دیکھو تو صحیح، اس سڑیل انسان نے آتے ہی مجھے توپوں کے درمیان پھنسا دیا۔ وہ ذوالفقار کے بارے میں سوچتی رہی، مگر اگلے ہی پل اس کی خوبصورتی یاد آتے ہی اس نے دانتوں تلے ہونٹ دبائے۔ ویسے بھائی باہر سے آ کر کتنے ہینڈسم ہو گئے ہیں، اس نے شرارت سے سوچا، مگر اپنی ہی کی گئی توہین وہ بھولی نہیں تھی۔ آپ نے میرے ساتھ پنگا لے کر اچھا نہیں کیا ذوالفقار بھائی، اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ وہ بالوں کو جھٹکا دیتے ہوئے مسکرائی۔ شام کو سارے کزنس کا ٹولہ اسے منانے آیا تھا، ساتھ ہی اس کے بھائی بھی، جو منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ چلو نا، ہماری امی اوپر چکن فرائی کر رہی ہیں اور پیزا بھی لے کر آئے ہیں، تمہارا فیوریٹ ہے، دیکھ لو۔ اگر تم نہ آئیں تو سارے کزنس چٹ کر جائیں گے، کبیر اسے پچکارتے ہوئے بولا۔ پیزے کے نام پر شہناز کی رال ٹپکنے لگی۔ وہ احسان کرنے والے انداز میں ان کے ساتھ اوپر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کی تیز نظروں کا رخ اب ذوالفقار کی طرف تھا، جو خون خواہ ہی اس کی نظروں کو دیکھ کر سر جھٹک کر رہ گیا۔ ایک تو لڑکی نے چوری کی تھی اور اوپر سے سینہ جوری بھی کر رہی ہے، واہ کیا انداز ہے میڈم کے۔ وہ دل ہی دل میں سوچ کر رہ گیا۔ وہ آتے ہی اپنی پلیٹ میں 3 بڑے بڑے سلائس رکھ کر بیٹھ چکی تھی۔ ذوالفقار منہ کھولے اس کا انداز دیکھ رہا تھا۔ اس کا پیٹ ہے یا کنواں؟ حمزہ نے کہا۔ ذوالفقار نے کان میں پھسپھساتے ہوئے کہا، محترمہ، کھانا ذرا کم کھایا کرو ورنہ موٹی ہو جاؤ گی، کہیں ایسا نہ ہو وہ دلہا انکار نہ کر دے موٹی دلہن لے جانے سے۔ ذوالفقار طنز کرتے ہوئے بولا۔ شہناز منہ پھلائے اسے دیکھنے لگی۔ تو کر دے انکار، میں کون سی اس کے انتظار میں بیٹھی رہوں گی؟ اگر وہ نہ آیا تو پھر میں آپ سے شادی کر لوں گی، کیوں، ٹھیک ہے نا؟ وہ ایک دم طنز کرتے ہوئے بولی۔ ذوالفقار اسے دیکھ کر رہ گیا، یہ لڑکی آخر کیا کہہ گئی تھی؟ کیا ہوا، ایسے کیا دیکھ رہے ہیں، نیت لگائیں گے کیا مجھے؟ وہ اپنا پیزا پیچھے چھپاتے ہوئے بولی۔ سارے وہاں بیٹھے بچپن کی تصویریں دیکھ رہے تھے۔ تبھی شہناز کی شرارت بھڑک گئی، ارے یہ ننگا بچہ کون ہے، اور دیکھو کتنا گول مٹول سا ہے۔ اس نے ذوالفقار کے بچپن کی تصویر ہوا میں لہراتے ہوئے کہا۔ سب تصویر چھیننے کی کوشش کرنے لگے اور کہے لگانے لگے۔ ذوالفقار خونخوار نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ دانت دکھا رہی تھی۔ کیا ہوا ذوالفقار بھائی، آپ کا چہرہ اتنا سرخ ہو رہا ہے، کہیں آپ کو بخار تو نہیں ہو گیا؟ اگر ہو گیا ہے تو جا کر کمرے میں آرام کر لیجئے، وہ اس کے ماتھے پر ہاتھ لگاتے ہوئے بولی۔ ذوالفقار ایک دم پیچھے ہٹ گیا۔ اتنی نزدیکی پر اس کے جسم سے اڑتی خوشبو نے ایک پل کو اس کے حواسوں کو بیگانہ کر دیا تھا۔ نو تھینکس، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اور ذرا ادھر آؤ نا، تم نے کس سے پوچھ کر میرے بچپن کی تصویر یہاں سب کو دکھائی ہے؟ وہ ایک دم اس کا بازو دبوچتے ہوئے سائڈ پر لے گیا اور دیوار سے لگا دیا، ہاتھ ارد گرد رکھ کر بولا۔ شہناز آنکھیں چھوٹے کر کے گھورنے لگی۔ ہاں تو جو آپ نے صبح میری بے عزتی کی وہ بھول گئی کیا؟ اب میں اس کا بدلہ بھی نہ لیتی؟ وہ آگے بڑھی تو دونوں کی ناک سے ناک ٹکرا گئی۔ گرم سانس ایک دوسرے کے چہرے کو جھلسانے لگیں۔ اس ناسمجھ لڑکی کو اتنی نزدیکی کی فکر نہیں تھی، مگر ذوالفقار کے دل میں کافی جذبات بھڑکنے لگے تھے۔ میرے معاملات میں دخل اندازی مت کرو ورنہ تم پچھتاؤ گی، وہ اس کا منہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولا۔ شہناز نے اپنے ہاتھوں سے اس کے ہاتھ کو جھٹکتے ہوئے جدا کر دیا۔ آپ جتنی دفعہ مجھ سے پنگا لیں گے، ہر بار تو آپ کو ادا کرنا پڑے گا، چاہے ایسے یا پھر ویسے، وہ اسے دھکا دیتے ہوئے بولی اور اپنے بالوں کو لہرا کر چلی گئی۔ جاتے ہوئے اس کے بال ذوالفقار کے چہرے پر ٹکرائے، ان کی خوشبو کو اندر اتارتے ہوئے وہ اندر چھوٹی سی اداسی محسوس کرنے لگا، جسے اس نے جلدی نظر انداز کر دیا۔ رات کو آنکھیں بند کر کے سونے کو لیٹا تو
दिन का सारा वाक़या उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। उसके पल पल बदलते चेहरे बार बार आ रहे थे। बार बार वो झटके से उठ बैठता। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरे दिमाग से जा क्यों नहीं रही ये लड़की? वो सर थामते हुए बोला। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शहनाज का चेहरा उसकी आंखों से हट क्यों नहीं रहा, मगर उसे कौन बताता कि उसके दिल पर मोहब्बत ने पंजे गाड़ दिए थे। अगले रोज नीचे जोरों शोरों से ढोलकी बज रही थी। शहनाज की मेहंदी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। आज शहनाज पीले जोड़े में नजर लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी, या फिर जुल्फिकार को ही ऐसा लग रहा था। वो समझ न सका। उसे देखते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो अपना सर झटककर लड़कों वाली तरफ जा बैठा, मगर शहनाज शरारती नजरों से उसे देखने लगी थी। क्यों भाई, आपको गाना वाना भी गाना आता है, या बस बाहर से पढ़ लिख कर ही आ गए हो? वो उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए शरारती लहजे में बोली। जुल्फिकार उसे देखकर रह गया। मैं कभी किसी से हारा नहीं हूँ, उसने गोया एलानिया तौर पर कहा था। फिर शुरू हुआ लड़कों और लड़कियों का मुकाबला। पहले एक लाइन लड़के बोलते तो दूसरी लाइन लड़कियां बोलती। इसी तरह गाते गाते सबके गले बैठ गए थे, मगर कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। आखिरकार जुल्फिकार उठकर वहां से चला गया। पीछे शहनाज उसे छेड़ने से बाज नहीं आ रही थी। अरे भाई, कहाँ जा रहे हैं भागे भागे? जुल्फिकार ने उस पर एक नज़र डाली और किचन में चला गया, क्योंकि उसे शिद्दत से प्यास लग रही थी। काफ़ी देर गाने के बाद शहनाज को भी प्यास लगी तो वो भी किचन में चली गई। किचन में अंधेरे में जैसे ही वो आगे बढ़ी और लाइट जलाने को हाथ बढ़ाया, उसकी जोरदार टक्कर जुल्फिकार से हो गई। दोनों जल्दी से ज़मीन पर गिर पड़े। अब आलम यह था कि जुल्फिकार नीचे पड़ा था और शहनाज उसके ऊपर गिरी हुई थी। हाय अल्लाह, ये मैं किस पत्थर से टकरा गई? वो अपना सर थामते हुए बोली। जुल्फिकार जो इस वक्त उसके नीचे दबा हुआ था, उसके नरम वजूद को अपने सीने पर महसूस कर रहा था। उसके तमाम जज्बात शिद्दत से भड़क उठे थे। फौरन मेरे ऊपर से उठो, अंधी हो गई हो क्या? आंखें हैं कि टच बटन जो तुम्हें नजर नहीं आता? ये पत्थर नहीं, मेरा सीना है, वो उसे झंझोड़ते हुए बोला। वो इस जलाल भरी आवाज को सुनकर करंट खाकर फिर से उठने लगी थी। एकदम दोबारा हाथ फिसलते उसके सीने पर जा गिरी। दोनों के जिस्म आपस में शिद्दत से टकराए, जिससे दोनों के वजूद में करंट सा दौड़ गया। जुल्फिकार ने जैसे ही उसे खुद पर से उठाना चाहा, शहनाज का हाथ उसकी कमीज के अंदर नरम मौजूद जगह पर टकराया। ओहो, फूल लिए फिरते हैं आप? सच सच बताइए, कोई लड़की पसंद आ गई है क्या आपको? अगर आ गई है तो मुझसे कह सकते हो, मैं घर वालों से बात कर लूंगी और आपका राज भी रखूंगी। वो होंठों पर उंगली रखते हुए बोली। जुल्फिकार तब कर रह गया था। इस लड़की को ख्याल भी नहीं था कि वो इस वक्त एक मर्द के जिस्म के ऊपर पड़ी हुई है और उसका वजूद उसके जिस्म से टकरा रहा है, जिससे उसे अपने ऊपर काबू रखना मुश्किल हो रहा था। वो फौरन खुद को अलग करते हुए खड़ा हुआ। ज्यादा जुबान मत चलाया करो मेरे आगे, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये सब। वो उसे वार्निंग करती निगाहों से बोला। क्यों, क्या कर लेंगे आप? शहनाज भी आगे आती हुई बोली। अगले ही पल झटके से जुल्फिकार ने उसे कमर से थामकर अपने नजदीक खींच लिया। वो करूंगा जिसका तुम सोच भी नहीं सकती, इसलिए मैं तुम्हें बार बार खुद से दूर रहने को कहता हूँ, लेकिन तुम बार बार मेरे करीब आ जाती हो। आखिर चाहती क्या हो तुम? उसके चेहरे पर गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला। शहनाज नासमझी से उसे देखने लगी। भाई, ये आप क्या कह रहे हैं? जुल्फिकार उसके भाई कहने पर तब कर रह गया। आखिर तुम मेरे नाम के साथ भाई भाई क्यों लगाती हो? उसके तपे हुए लहजे पर शहनाज नासमझी से उसे देखने लगी, जैसे उसे इस बात का मकसद समझ न आया हो। वो वहीं से उसे झटके से छोड़कर अपने कमरे में चला गया, जबकि शहनाज अभी तक ये सोच रही थी कि इस शख्स को आखिर हुआ क्या है, मुंह पर हमेशा गुस्सा ही सजाए रखता है। वो सर झटकते हुए बाकी कजिन्स की तरफ बढ़ गई। यार, आज मेरा माइयों है, सब कुछ अच्छे अच्छे से हो जाए। शाम को नहाते हुए वो दिल ही दिल में खुद से कह रही थी। जल्दी जल्दी नहाकर वो अपने आप को तौलिए से लपेट लिया। अचानक लाइट्स ऑफ हो गई। वो हड़बड़ा कर रह गई। आखिर लाइट को क्या हो गया? ऐसे भी अभी जाना था। जैसे ही वो दरवाजा खोलकर बाहर आई, एकदम किसी के वजूद से टकरा गई और चीखने लगी कि अगले पल किसी ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे दीवार से लगा दिया। वो उसकी आगोश में छटपटा रही थी और खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी
क्योंकि इस वक्त वो सिर्फ तौलिए में लिपटी हुई थी। पागल हो गई हो क्या लड़की? इतनी भी अकल नहीं कि दरवाजा बंद करके नहाना चाहिए? और किस खुशी में तुम वॉशरूम से ऐसे ही निकल आई? जुल्फिकार ने उसके कान में धीरे से कहा। उसके बदन को महसूस करते हुए शहनाज आंखें फाड़े उसे देखने लगी। तो क्या वो इस वक्त जुल्फिकार के साथ थी? उसकी गिरफ्त अपने मुंह पर सख्त होते देखकर उसने एकदम जोर से उसके हाथ पर काट लिया। जुल्फिकार बिलबिलाते हुए हाथ हटाने लगा। शहनाज गहरी सांस भरती अंधेरे में उसे घूरते हुए बोली, मुझे क्या ऐलान होना था कि आप मेरे कमरे में टपक पड़ेंगे और लाइट चली जाएगी, इसलिए मैं वॉशरूम के अंदर ही दफन रहती? जुल्फिकार भी कुड़कर रह गया। एकदम लाइट्स रोशन हो गई। जैसे ही जुल्फिकार की नज़र शहनाज की दूधिया वजूद पर पड़ी, वो जैसे उसे देखता रह गया। वो तो भूल ही गया था कि वो यहाँ क्यों आया था। सारे नीचे शहनाज को बुला रहे थे और बस वो यही बताने आया था, मगर कमरे में उसे ना देखकर वो ठहर गया। तभी लाइट्स ऑफ हो गई। वो वापस जाने को था कि वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और शहनाज उससे टकरा गई। रोशनी होते ही उसे देखकर वो बहकने लगा था। उसका ज़मीर उसे मलामत कर रहा था, जबकि शैतान बार बार कह रहा था कि वो भी उसके रस भरे होठों पर झुक जाए। पानी की बूंदें उसके बदन पर शबनम की तरह लग रही थीं। उसकी गहरी गर्म सांसें उसकी गर्दन को झुलसा रही थीं। तभी दरवाजे के बाहर कदमों की आवाज़ आई। अरे लड़की, तुम तैयार हुई कि नहीं? हमजा की आवाज़ सुनकर जुल्फिकार फटी आंखों से देखता हुआ तीर की तेजी से दरवाज़ा लॉक कर गया। हमजा दरवाज़ा बंद होते देखकर जोर जोर से धड़ाधड़ पीटने लगा। क्या पागल हो गई हो तुम? ये क्या तरीका है? दरवाज़ा खोलो, सब लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। शहनाज नासमझी से जुल्फिकार के करीब होते हुए बोली। इससे पहले कि वो कुछ कहती, जुल्फिकार ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे दीवार से लगा दिया। खबरदार लड़की, अगर एक लफ्ज़ भी मुंह से निकाला, अगर तुम्हारे भाई को ये पता चल गया कि मैं तुम्हारे साथ इस कमरे में हूँ और तुमने ये तौलिया लपेटा हुआ है, तो ज़रूर कोई गलतफहमी का शिकार हो जाएगा। अपने वजूद पर नज़र पड़ते ही शहनाज शर्म से सुर्ख पड़ गई थी और फटाफट फड़फड़ाते हुए उससे दूर होने लगी। जुल्फिकार खा जाने वाली नज़रों से उसे देख रहा था। अब अपने भाई को कहो कि तुम तैयार होकर आ रही हो, वो यहाँ से जाए। वो उसे आगाह करते हुए बोला। शहनाज आंखें झपकाते हुए इत्मीनान दिलाते हुए बोली। जैसे ही उसने मुंह से हाथ हटाया, वो कपकपाती आवाज़ में बोली, हमजा भाई आप जाएं, मैं आ रही हूँ। क्यों, तुम अभी क्यों नहीं आ सकती? हमजा तपे हुए लहजे में बोला। शहनाज थूक निकल कर रह गई, क्योंकि जुल्फिकार की गहरी निगाहें उसके वजूद पर थीं। उसका चेहरा पल पल सुर्ख हो रहा था। मैंने कहा ना मैं आ रही हूँ, जाओ तो। तैयार होने में थोड़ा वक्त तो लगता है ना। आपकी तरह लड़का तो नहीं हूँ जो सर झाड़ और मुंह फाड़ कर बाहर आ जाऊंगी। इस बात पर जुल्फिकार गहरी सांस भरकर रह गया। अच्छा अच्छा ठीक है, अब अपना मूड खराब मत करो, ये कहकर हमजा वहां से चला गया। पीछे शहनाज अब जुल्फिकार को देखने लगी, जो गहरी निगाहों से उसे ही देख रहा था। उसके नरम बदन की लज्जत अभी भी उसके हाथों पर महसूस हो रही थी। वो यहाँ से निकलना चाहता था। अब आप दूसरी तरफ मुंह कर लीजिए, शहनाज वार्न करते हुए बोली। जुल्फिकार दूसरी तरफ पलट गया और शहनाज कपड़े बदलने लगी, मगर जैसे ही उसकी नज़र आईने पर पड़ी, वो सच दरसा रह गया। उसकी आंखें जैसे फटी की फटी रह गईं। वो पत्थर सा हो गया था, क्योंकि वो उसे लिबास बदलते देख चुका था। उसका गला बुरी तरह सूख गया, होंठ भी सूख चुके थे। शिद्दत से उसके जिस्म की प्यास जाग उठी थी। वो बाहर निकलना चाहता था कि जुल्फिकार ने शर्म से चेहरा झुकाकर कहा, क्या तुम बदल चुकी हो? हाँ, अब मैंने बदल लिया है। पहले मैं देखती हूँ कोई है तो नहीं, फिर आप चले जाइएगा। वो कमरे का दरवाज़ा चोर अंदाज में खोलकर इधर उधर देखते हुए उसे इशारा कर गई। जुल्फिकार तीर की तेजी से निकल गया, जैसे कोई बीमारी हो। शहनाज सर थाम कर रह गई। इन्हें कभी कभी पता नहीं चलता बैठे बैठा इनको क्या हो जाता है। वो तैयार होने लग गई। कुछ ही देर बाद वो तैयार होकर नीचे आई। जुल्फिकार उसकी आंखों में देख तक नहीं पा रहा था। बारी बारी सभी ने उसे उपटन लगाया। शहनाज उसे बुत बना देखकर मुस्कुराई। अरे क्या हो गया, अब आप मुझे उपटन नहीं लगाएंगे क्या? जुल्फिकार कंधे उचकाकर रह गया। मैं ये लड़कियों वाली रस्में नहीं करता, वो तपे हुए लहजे में बोला। शहनाज सोचने लगी कि आखिर क्यों इसमें इतना चिड़चिड़ापन आ गया है।
وہ تو اس کی شادی اٹینڈ کرنے آیا تھا، پھر یہ جھنجھلاہٹ کیسی ہے؟ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، مگر وہ اپنے دل کی باتوں کو دماغ سے رد کر رہا تھا۔ دیکھ لیجئے، پھر پتہ نہیں میں یہاں آؤں یا نہ آؤں، اس لیے لگا لیجئے۔ چلو دوستی کر لیتے ہیں، ویسے ہماری دشمنی کب تھی؟ شہناز ایک پل کو منہ پر انگلی ٹکاتے ہوئے بولی۔ اس کی اس معصوم ادا پر ذوالفقار کا دل چاہا کہ اس کے ہونٹوں کو چوم لے، مگر وہ اپنی آنکھوں پر ضبط کرتا رہ گیا اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے قریب بیٹھ کر اس کے گالوں پر انگلی سے اپٹن لگانے لگا۔ اس کے گالوں کی نرمی محسوس کر کے ایک بار پھر اس کے جذبات منہ زور ہونے لگے تھے۔ وہ وہاں سے اٹھ کر ترنت نکل گیا۔ ارے یہ کہاں گئے؟ شہناز سب کو دیکھتے ہوئے حیرت سے بولی۔ سب کندھے اچکا کر رہ گئے۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ذوالفقار بھائی کو، اتنے چڑچڑے اور عجیب انداز سے پھرتے ہیں۔ کرن اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی۔ مہندی بھی اسی طرح گزر گئی اور بارات کا دن بھی آ چکا تھا۔ اس وقت شہناز سرخ لباس میں سجی آئینے میں خود کا روپ دیکھ رہی تھی۔ آج اس پر بڑھ چڑھ کر روپ آیا تھا۔ آنکھیں بھاری لیشز سے سجی ہوئی تھی اور ہونٹوں کو سرخ انار والی لپسٹک سے سجایا گیا تھا۔ اسے دیکھ کر کسی کا بھی دل ڈگمگا سکتا تھا۔ ساری حویلی میں لوگ بیزی تھے۔ تبھی ذوالفقار کو وہاں سے باہر جاتے دیکھ کر ثاقب صاحب بولے، بیٹا ذرا شہناز کو پارلر سے لے آؤ، وہ کب سے ویٹ کر رہی ہے، مگر کسی کو فرصت ہی نہیں ہے۔ باقی لڑکوں کو تو فارم پر بھیج رکھا ہے، تم پلیز جا کر اسے لے آؤ۔ ذوالفقار انکار کرنا چاہتا تھا، وہ اپنی آنکھوں سے اسے کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ تو یہاں سے بچ کر نکلنے والا تھا۔ ارادہ تو یہی تھا کہ رخصتی کے بعد لوٹ جائے گا، مگر اب پکڑا جا چکا تھا۔ اس نے کوئی جواب دینا چاہا، مگر چاچا نے اس کا ہر بہانہ رد کر دیا۔ بیٹا پلیز لے آؤ نا، اگر کوئی اور ہوتا تو میں یقیناً اس سے کہہ دیتا۔ چاچا جی کی بات ٹال نہیں سکا۔ ذوالفقار مرتا کیا نہ کرتا، شہناز کو لینے چلا گیا۔ پارلر کے باہر پہنچ کر اس نے اسے میسج کیا کہ وہ خود باہر آ جائے۔ اسٹیئرنگ وہیل پر سر رکھے وہ کھویا ہوا تھا۔ کاش وہ پہلے آ جاتا اور اس کی شادی اس سے ہو جاتی، مگر یہ کاش صرف کاش ہی رہ گیا۔ اب اسے اس پری پیکر کو کسی اور کا ہوتے ہوئے دیکھنا تھا۔ اس کا دل جیسے کوئی نوچ کر لے گیا تھا۔ ابھی وہ انہی خیالوں میں گم تھا کہ کھڑکی پر کسی نے دستک دی۔ ہوش میں آتے ہی وہ دوسری طرف پلٹا۔ شہناز کو اتنی خوبصورتی سے سجے دیکھ کر وہ جیسے دنگ رہ گیا۔ سانس سینے میں اٹک چکی تھی۔ کیا کوئی اس حد تک بھی حسین لگ سکتا ہے؟ اس کے دل نے بے ساختہ نفی کی، بالکل نہیں۔ وہ کھوئے کھوئے انداز میں گاڑی کا دروازہ کھول کر رہ گیا۔ شہناز دوسری سائیڈ سے آ کر اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو ذوالفقار بھائی؟ کب سے میں ویٹ کر رہی تھی، جلدی آ جاتے۔ دیکھیے نا، میرا تو میک اپ بھی اترنے والا ہے، وہ رونی سی منہ بنا کر اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کی صدا نے ذوالفقار کا دل لوٹ لیا تھا۔ وہ نظریں چرا رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کا دل باغی نہ ہو جائے اور وہ اسے بارات پر لے جانے کے بجائے سیدھا اپنے فلیٹ پر نہ لے جائے۔ چپ کرو، وہ تنگ ہو کر بولا۔ یہ آپ میری طرف دیکھ کیوں نہیں رہے؟ نظریں کیوں چرا رہے ہیں؟ کیا اتنا برا میک اپ کیا ہے اس پارلر والی نے؟ سچ سچ بتائیے گا، کیا میں پیاری نہیں لگ رہی؟ وہ نم آنکھوں سے بولی تھی۔ اس کی آواز میں نمی محسوس کر کے ذوالفقار تڑپ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، جتنی پیاری تم آج لگ رہی ہو شاید پہلے کبھی اتنی نہیں لگی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ تمہاری تعریف کیسے کروں، لیکن بس اتنا جان لو کہ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ یقیناً تمہارا شوہر خوش قسمت شخص ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے وہ تیزی سے گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ شہناز اس کی اس چھوٹی سی تعریف پر کھل اٹھی تھی۔ یہ تو آپ سچ کہہ رہے ہیں، مجھ سے زیادہ حسین اس دنیا میں کوئی ہو بھی نہیں سکتا، وہ اتراتے ہوئے بولی تھی۔ ذوالفقار نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا۔ یہی یادیں اس کے ساتھ جانے والی تھیں۔ انہی یادوں کو وہ شدت سے مس کرنے والا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ گھر پہنچتے ہی حالات کتنے بدل جائیں گے۔ ذوالفقار اسے لے کر حویلی پہنچ گیا۔ اس نے اس کا ہاتھ تھام کر گاڑی سے باہر نکالا۔ شہناز حیرت زدہ رہ گئی۔ ارے ہم تو 1 گھنٹہ لیٹ ہو گئے اور بارات اب تک نہیں آئی، وہ حیرانی سے بولی۔ ذوالفقار کو بھی حیرت ہوئی۔ جب وہ نکلا تھا تب کافی مہمان آ چکے تھے۔ بارات کا ٹائم 1 گھنٹہ پہلے کا تھا، پھر بھی بارات نہیں آئی تھی۔ تم فکر مت کرو، کمرے میں چلو،
मैं देखता हूँ। ये कहकर उसने उसका हाथ थामते हुए उसे कमरे में ले जाकर बिठाया। एक आखिरी नज़र उस पर डालकर वो बाहर निकल गया। क्या हुआ डैड, अब तक बारात क्यों नहीं आई? पता नहीं बेटा, हम सब इसी का इंतज़ार कर रहे हैं। अब तो लोग बातें बनाने लगे हैं। चाचा को परेशान देखकर जुल्फ़िकार को बुरा लग रहा था। उसने उन्हें सोफे पर बिठाया। चाचू आप फिक्र ना करें, वो आ जाएंगे। आधे घंटे बाद बारात आने का शोर उठा था। सबके चेहरे खिल उठे। लोग वेलकम करने गए, मगर बाहर जाकर देखा तो सिर्फ दूल्हे के माँ बाप और कुछ ही लोग थे। वो परेशानी से बोले, माफ़ कीजिएगा साकिब साहब, मगर हमारे बेटे ने ऐन वक्त पर मना कर दिया है। वो लौटा ही नहीं, पता नहीं कहाँ पर है। वो कब से कह रहा था कि उसे ये शादी नहीं करनी। हमने उसे मजबूर किया था। अब नौबत यह है कि वो बारात पर आया ही नहीं, जैसे गायब हो गया हो कहीं पर। साकिब साहब दिल पर हाथ रखकर ढह गए। लोग उन्हें सहारा देकर सोफे पर बिठाने लगे। बाहर का शोर सुनकर शहनाज भी फौरन बाहर निकली, मगर दूल्हा नहीं आ रहा, ये सुनकर वो पत्थर की मूरत बन गई। हाय बेचारी लड़की, अब पता नहीं इसका क्या होगा, कौन अपनाएगा इसे। अब इससे कोई शादी नहीं करेगा। लोग तो यही समझेंगे कि लड़की में कोई खराबी है। तरह तरह की बातें होने लगी थी। शहनाज के चेहरे पर आंसू टपक टपक कर गिरने लगे। आखिर उसका क्या कसूर था? वो गिरने को थी कि जुल्फ़िकार ने उसे सहारा दिया। अपनी बकवासें बंद करें आप सब। आखिर समझते क्या हैं आप लोग खुद को? कहीं भी जाते हैं और मुंह उठाकर कुछ भी बोल देते हैं। आखिर लड़की का कसूर कैसे हुआ? वो लड़का ही शादी छोड़कर भाग गया है। कसूर उसका था, ना कि हमारे घर की लड़की का। जुल्फ़िकार एकदम फट पड़ा था। उससे शहनाज के खिलाफ बातें नहीं सुनी गईं। लोगों की सोच पर उसे गुस्सा आ रहा था। उसकी एक धमकी पर सब चुप हो गए थे। तभी साकिब साहब खड़े होते हुए बोले, बेटा मेरे पास और कोई हल नहीं है। मेरी बेटी का क्या बनेगा? प्लीज़ तुम मुझसे शादी कर लो। वो जुल्फ़िकार के आगे हाथ जोड़ने लगे। जुल्फ़िकार ने फौरन उनके हाथों को थाम लिया। चाचू, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ बेटा, मैं सोच समझ कर बात कर रहा हूँ। अगर आज मेरी बेटी की शादी न हुई तो कभी नहीं होगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। भाई साहब, क्या आपको कोई एतराज़ है? शुएब साहब की तरफ पलटकर उन्होंने नरम लहजे में पूछा। शुएब साहब बेसाख्ता नामे सर हिलाकर उन्हें गले लगाने लगे। शहनाज हमारी भी बेटी है, हमारे पास रहेगी। फिर क्या था? जुल्फ़िकार को शहनाज के साथ बिठा दिया गया और निकाह आनम फानम शुरू हो गया। पहले इजाज़त शहनाज से ली गई। उसने कपकपाते होठों से कबूल है कहते हुए कांपते हाथों से साइन किए थे। उसने सोचा भी नहीं था कि जिसे वो भाई कहती थी, आज उसी से उसकी शादी हो जाएगी। जुल्फ़िकार ने उसकी इज्जत बचाने के लिए ना चाहते हुए भी उसे पूरी ज़िंदगी के लिए कबूल कर लिया। शहनाज की नज़रों में जुल्फ़िकार का मकाम कई गुना बढ़ गया। उसकी आंखें ये सोच कर नम हो गईं कि वो उसके स्टैंडर्ड पर पूरा नहीं उतरती। मगर जब उससे सवाल पूछा गया तो उसने खुशी खुशी दिलो जान से कबूल है किया। आखिर वो उसे कैसे बताता कि उसने दुआओं में उसे मांगा था? वो नहीं जानती थी कि जुल्फ़िकार उसे दिलो जान से मोहब्बत करता है, मगर उसका दिल तो जानता था। निकाह के बाद सारे कजिन्स उन्हें मुबारकबाद देने लगे। उदासी भरी फिजा एकदम खुशगवार हो चुकी थी। सब एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे और मिठाइयाँ खिला रहे थे। अब उदास मत हो, वरना तुम्हारी तस्वीरें खूबसूरत नहीं आएंगी तो पूरी ज़िंदगी तुम्हें यही शिकवा रहेगा। इसलिए सब कुछ छोड़ो और मुस्कुराओ। यकीन जानो बाद में मुझे दुआएं दोगी। जुल्फ़िकार उसके कान में सुलगती सी सरगोशी करते हुए बोला। शहनाज कसमसा कर रह गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो उससे ऐसी मानी खेज वाली बातें भी करेगा। उसकी बात सुनकर शहनाज के होंठों पर मुस्कुराहट आई और वो मुस्कुराकर तस्वीरें खिंचवाने लगी। उसे मुस्कुराते देखकर जुल्फ़िकार की जान में जान आई थी। रात को शहनाज को जुल्फ़िकार के कमरे में पहुंचा दिया गया। कमरा शानदार तरीके से सजाया जा चुका था। शहनाज उसके आने से पहले उंगलियां चटखाती हुए कमरे में टहल रही थी। उसे अंदाज़ा नहीं था कि आने वाले लम्हों में क्या होने वाला है।
کیا وہ آتے ہی دھتکار دے گا یا کہے گا کہ وہ اس کے لیے بوجھ ہے؟ جیسے ہی ذوالفقار اندر آیا، شہناز کی سانسیں سینے میں اٹک گئیں۔ اس نے اندر آتے ہی دروازہ لاک کر دیا اور اسے پینگوئن کی طرح ٹہلتے دیکھ کر ذوالفقار مسکراتا رہا اور بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کیا ہوا، اتنی پریشان کیوں ہو؟ وہ اس کے آگے بیٹھتے ہوئے بولا۔ شہناز اسے ٹکٹکی لگا کر دیکھتے ہوئے بولی، آپ نے مجھ سے کچھ بھی نہیں کہا یا مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ کیا مطلب، کیا کہنا چاہیے مجھے؟ یہی کہ آپ کو میرے ساتھ زندگی نہیں گزارنی، میں آپ کے ٹائپ کی نہیں ہوں، آپ کسی اور لڑکی کو پسند کرتے ہیں، مجھ سے یہ تعلق جلدی ختم کر دیں گے۔ وہ آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے بولی، ناخن بھی کتر رہی تھی۔ ذوالفقار نے نظریں ترچھی کرتے ہوئے اس کی خوبصورتی کو گہری نظروں سے نہارا۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگا کہ میں تم سے یہ سب کہوں گا؟ شہناز تھوک نگلتے ہوئے بولی، کیونکہ ڈراموں میں ایسا ہی ہوتا ہے، لڑکی کی شادی زبردستی کر دی جاتی ہے، یا تو لڑکے کو کوئی اور پسند ہوتی ہے یا وہ اگلے ہی دن چھوڑ دیتا ہے یا رات کو ہی طلاق دے دیتا ہے۔ وہ توپ کی طرح دھماکہ کرتے ہوئے بولی، یقیناً یہ تمہاری ناولز پڑھنے کی وجہ سے ہوا ہے، ایسی خرافات وہی تمہارے دماغ میں بھرتے ہیں۔ ذوالفقار تپتے ہوئے لہجے میں بولا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آتے ہی اظہار محبت کرے گا، مگر اس لڑکی نے سارا موڈ خراب کر دیا تھا۔ اب وہ تکنیکی نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے شہناز کی کمر کھینچ کر اسے اپنے سینے پر گرا لیا۔ وہ بہت چکی سی رہ گئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ دور ہٹیے مجھ سے۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے ڈھکیلنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، بھائی میں آپ سے کہہ رہی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی، ذوالفقار نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اس کی بات کو دبا دیا۔ اب تمہیں مجھے بھائی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بیبی، جانو، سویٹ ہارٹ، کچھ بھی کہہ سکتی ہو۔ وہ اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے اس کی نرمی محسوس کرتے ہوئے بولا۔ شہناز کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، ذوالفقار اس کے ہونٹوں پر جھکا اور اس کی سانسیں خوبصورت طریقے سے پینے لگا۔ کافی دیر بعد جب اس نے شہناز کو چھوڑا تو وہ گہری گہری سانسیں بھرنے لگی۔ ذوالفقار نے اسے بیڈ پر لٹایا، اس کے سر سے پن ہٹائیں اور دوپٹہ ہٹایا۔ شہناز اس وقت اپنے پہلے دولہے کے لیے سجی ہوئی تھی، جو وقت پر نہیں آیا تھا۔ اس کے بدن سے اڑتی خوشبو ذوالفقار کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ اس کا جسم شہناز کی طلب کے لیے پاگل ہونے لگا۔ ذوالفقار نے دانتوں تلے ہونٹ کترتے ہوئے اس کے زیور اتارنے شروع کر دیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے شہناز کے لہنگے کے ہک کھولے۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ شہناز چیخ پڑی تھی، مگر ذوالفقار نے اس کی بات پر دھیان نہیں دیا۔ اس نے خاموشی سے شہناز کا لہنگا اتارا۔ شہناز شرم سے آنکھیں بند کر گئی۔ اگلے ہی پل اس نے شہناز کی ٹانگوں پر ہاتھ پھیرا اور اس کے چہرے کے تاثرات دیکھا، جو شرم اور لذت سے بھرے ہوئے تھے۔ آخرکار اس نے اسے ہر پردے سے آزاد کرتے ہوئے اس کی دھڑکنوں پر ہونٹ رکھ دیے۔ میں تم سے آج سے نہیں، نہ جانے کب سے محبت کرتا ہوں، مگر کہنے کی ہمت نہ ہوئی۔ مگر آج خدا مجھ پر مہربان ہو گیا اور میرے دل سے نکلی دعا قبول ہو گئی۔ ذوالفقار نے شدت سے شہناز کی دھڑکنوں کو ہونٹوں سے بھگوتے ہوئے کہا تھا۔ شہناز کی سسکیاں بلند ہوئیں اور اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا نام پکارا، ذوالفقار پلیز، ایک بار پھر پکارو میرا وہ نام، قسم سے خود کو وار دوں گا۔ ذوالفقار اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا۔ شہناز خود میں سمٹ گئی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیے مجھے۔ جان، تمہیں معلوم ہے نا، آج ہماری سہاگ رات ہے۔ شہناز نے شرم سے ذوالفقار کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے ہٹانے کی کوشش کی، مگر اس کے چوڑے سینے کو دیکھ کر وہ شرم سے نظریں جھکا گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ دور ہوتی، ذوالفقار نے اپنی ساری شدتیں اس پر نچھاور کر دیں۔ رات رفتہ رفتہ سرک رہی تھی اور دونوں آپس میں پوری طرح مل چکے تھے۔ اگلے دن جب دونوں نیچے آئے تو سب انہیں دیکھ کر بلائیں لے رہے تھے۔ شہناز سب میں گھل مل کر بیٹھ گئی۔ صبح سے لے کر ریسیپشن تک وہ اپنے کزنز کے ساتھ ہی بیزی رہی، اور اس کی یہ نظر اندازی ذوالفقار کے دل پر تیر کی طرح چبھ رہی تھی۔ وہ اسے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا کہ کاش اسے بھی کچھ وقت دے دے، مگر وہ اس کو منہ ہی نہیں لگا رہی تھی، جبکہ بدلے میں وہ اس کے سامنے اپنے منہ پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ بچو، آنا تو تمہیں میرے پاس ہی ہے نا،
وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا تو وہ کندھے اچکا کر رہ گئی، جیسے کہنا چاہ رہی ہو دیکھ لیں گے۔ اس کی ادا اس کے دل میں پیوست ہو کر رہ گئی تھی۔ آخر وہ اس کے کون کون سی ادا پر صدقے واری جاتا، اس کو تو وہ پوری کی پوری اچھی لگنے لگی تھی۔ رات کو جو ہی وہ لوگ واپس آئے تو وہ اپنا ہیوی ڈریس چینج کرتے نیچے آ چکی تھی اپنے کزنز کے پاس بیٹھنے کے لیے۔ لاؤنج میں سبھی خوشگپیوں میں بیزی تھے، جبکہ اس کا منہ پھول کر کپا ہوا تھا، کیونکہ وہ اس کو وقت نہیں دے رہی تھی۔ اور اب بھی محترمہ اپنے کپڑے بدل کر نیچے آ چکی تھی۔ وہ تو اس کے دل سے تعریف کرنے کا ارادہ رکھتا تھا اور اس کو پوری رات جگانا چاہتا تھا، مگر میڈم کے تیور بدلے ہوئے تھے۔ اس کو اپنی پہلی والی ٹون میں واپس آتا دیکھ کر جہاں وہ خوش تھا وہیں تاؤ پیچ بھی کھا رہا تھا، کیونکہ وہ اسے لفٹ نہیں کروا رہی تھی۔ اس کو ایسے انداز میں دیکھ کر وہ بھی ڈھیٹ بنتا ہوا صوفے پر اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا، جہاں نہایت ہی بہت کم جگہ تھی۔ اس کے اپنے ساتھ ایسے چپک کر بیٹھے دیکھ کر وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی، جبکہ سبھی کزنز کو دبی دبی ہنستے ہوئے دیکھ کر وہ غصے کا شکار ہوئی تھی اور اس سے کہنے لگی، ادھر جگہ کہاں ہے جو آپ گھس کر بیٹھ گئے؟ جس پر وہ اسے گہری نگاہوں سے تاڑنے لگا، جبکہ وہ اس کی گہری نظروں سے تنگ آ کر منہ دوسری طرف پھیر چکی تھی، مگر ابھی بھی اپنے اوپر پوری تپش نظریں صاف محسوس ہو رہی تھی۔ بھائی لگتا ہے آپ کا گزارا نہیں ہو رہا، کرن اس کو چھیڑتے ہوئے بولی، جس پر وہ کندھے اچکا کر رہ گیا تھا۔ کوئی شک؟ اس کو اتنی بے باکی سے بات کرتے دیکھ کر سبھی کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ بھائی آپ تو شادی کے ایک دن بعد ہی بدل گئے ہیں، حمزہ نے اس کو دیکھتے ہوئے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا، جیسے یقین نہ آیا ہو۔ اپنے جس بھائی کی پرسنالٹی کو وہ سراہتے نہیں تھکتا تھا، وہ تو بیوی کا غلام بن چکا تھا، جبکہ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ تمہاری شادی ہوگی تب تم سے پوچھوں گا، وہ آئی برو اچکاتے ہوئے بولا، جس پر اس نے نامے سے ہلایا۔ توبہ توبہ، میں تو بھائی اپنی بیوی کے اتنے قریب بھی نہ جاؤں، بھائی مجھے جان پیاری ہے اپنی، وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے بولا تھا، جب اگلے ہی پل وہ شہناز کو سب کے سامنے آرڈر دے گیا، میرا تمہارے ہاتھوں کی چائے پینے کا دل کر رہا ہے، جب سے آیا ہوں صرف ایک بار پی تھی، جلدی سے جاؤ اور چائے بنا کر لاؤ میرے لیے، تاکہ میں دوبارہ تمہاری تعریف کر سکوں۔ وہ اس کو سب کے سامنے دیکھ کر بولا تو ساری لڑکیاں چھیڑنے لگی، جبکہ وہ غصے سے سرخ چہرہ لیے اس کی طرف دیکھ کر تنک کر بولی، نئی نویلی دلہن کام کرتے اچھی تھوڑی لگوں گی میں، وہ منہ بناتے ہوئے بولی، جب وہ اس کا گال کھینچ کر رہ گیا۔ ایک دفعہ پھر سب کا کہکہا گونج پڑا اس کے اس انداز پر، جب وہ فوراً سے کھڑی ہوئی تھی، کیونکہ وہ اپنی بے باک باتوں سے باز نہیں آ رہا تھا اور سارے منہ پھاڑ پھاڑ کر انہیں دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ یہ سب اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، جس پر وہ کمر پر ہاتھ ٹکائے ہوئے اس کی طرف گھومی۔ آخر چاہتے کیا ہیں آپ؟ وہ اس کے ہاتھ آگے نچاتے ہوئے بولی تو اس کا کہکہا اور بلند ہوا، صرف سادی سی فرمائش ہے میری، چائے ہی تو بنانے کو کہا ہے، نہاری تھوڑی پکانے کو کہا ہے، وہ بھی معصوم سی شکل بناتے ہوئے بولا، جس پر وہ دانت پیس کر رہ گئی۔ اچھا بدلہ لے رہا تھا وہ اس سے کمرے میں نہ آنے کا، آنکھوں میں وہ صاف اشارے کر رہا تھا کہ ابھی کمرے میں چلی جاؤ ورنہ تمہاری چھٹی ہو جائے گی، مگر وہ بھی سیدھے کچن میں جا گھسی اور اس کے لیے چائے بنانے لگی۔ لڑکیاں سبھی اٹھ کر اس کے پاس چلی گئیں اور اسے کچن میں جا کر چھیڑنے لگیں کہ اس نے ایسا کیا جادو کر دیا ہے بھائی پر جو وہ غصے کے بارے میں اب سوچتا بھی نہیں ہے اور بڑا ہی شاہ رخ خان بنا پھرتا ہے۔ دیکھو مجھے معاف ہی رکھو، اس طرح کا مذاق مجھ سے مت کرو، مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ اس طرح کے نکلیں گے اندر سے، میں تو انہیں ہلاکو خان ٹائپ سمجھتی تھی، مگر یہ تو شاہ رخ خان سے بھی زیادہ آگے نکل رہے ہیں، وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی، جس پر اس کی کزن نے چٹکی کاٹی، بس بس اب کیا ساری پول پٹی یہاں کھول کر بیٹھ جاؤ گی؟ اچھا تم لوگ ذرا یہ لے کر چلو، میں ان کے لیے اسپیشل چائے لاؤں گی۔ وہ سب کے کپ میں چائے ڈالتے ہوئے اس کے کپ میں چائے ڈالنے کے بعد ایک چمچ نمک ملاتے ہوئے چائے کو شدید نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ اس کی ساری کزنز معنی خیز انداز میں دیکھنے لگی، کیونکہ وہ سیدھا سیدھا ذوالفقار سے پنگا لینے والی تھی اور وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ ذوالفقار پنگا لینے والی لڑکی کو چھوڑتا نہیں ہے۔ اب کیا کرے گا ذوالفقار جب اسے یہ معلوم ہوگا کہ چائے میں نمک ہے؟ لڑکی تم واقعی میں پاگل ہو گئی ہو،
जुल्फ़िकार भाई तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जब उन्हें पता चलेगा कि चाय में नमक है। तुम्हें पता है ना कि उन्हें ज़्यादा नमकीन चीज़ें कितनी जहर लगती है। अगर ज़रा सा भी खाने में नमक तेज़ हो जाता है तो वो उस खाने को चखते भी नहीं हैं और चले जाते हैं वहाँ से। देख लो तुम शादी के दूसरे दिन ही उन्हें गुस्सा न दिला देना, उसकी कज़िन ने उसकी जानिब देखते हुए कहा था, क्योंकि उसके चेहरे पर शैतानी हंसी साफ दिखाई दे रही थी। उसके अंदाज से लग रहा था कि वो उससे बिल्कुल भी नहीं डरेगी, बल्कि शांति से एक कप एक अलग ट्रे में रखते हुए उसके सामने गई थी, जबकि वो भी डरती डरती बाकी चाय लिए बाहर आई थी और दूसरों को सर्व करने लगी। ये लीजिए बादशाह सलामत, आपके लिए चाय, पीकर ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। वो उसके आगे चाय का कप दोनों हाथों से थमाते बोली, जिस पर वो मशकूक नज़रें लिए उसे देखने लगा था। आखिर उसकी बीवी इतनी अच्छी कैसे हो गई कि उसके एक बार कहने पर ही उसके लिए शानदार सी चाय बना कर ले आई। जबकि उसने सबको जब चाय पीते देखा तो उसे एहसास हुआ कि चाय वाकई बहुत मज़े की है। इसलिए वो भी चाय थोड़ी ठंडी होने पर फटाफट बड़ा सा घूंट भर कर रह गया, मगर अगले ही लम्हे उसका मुंह ऐसा था जैसे जहर पी लिया हो। उसके चेहरे के बदलते तासुरात देखकर लड़कियां खौफ से देख रही थी। क्या वो उसका अगला रिएक्शन क्या होगा? जबकि वो सीने पर हाथ बांधे उसे ही देख रही थी। क्या आखिर ये चाय के साथ करता क्या है? यकीनन ये चाय का कप पटक देगा, वो दिल ही दिल में सोच रही थी। मगर ना वो सिर्फ चाय का घूंट पी गया, बल्कि बाकी की चाय भी पीने लगा। अरे जुल्फ़िकार भाई, ये क्या कर रहे हैं आप? चाय में चीनी की जगह नमक है। आप इतनी कड़वी चाय कैसे पी सकते हैं? किरण से रहा न गया तो वो उसका भांडा फोड़ते हुए बोली, जबकि शहनाज उसे तेज निगाहों से घूर रही थी, जो अपने मुंह से बोलकर पछताई थी, क्योंकि अब सब लोग बड़ी ही अजीब निगाहों से उसे घूर रहे थे। क्या मैंने क्या किया? गलती से डल गया होगा, वो कंधे उचकाते हुए बोली, जब वो एक ही सांस में सारी चाय खत्म कर गया था। अब तो वो भी मुंह खोले उसे देखने लगी थी कि आखिर इतनी बद जायका चाय वो कैसे पी सकता था। लेकिन वो जब तक आखिरी घूंट भरकर खाली प्याली मेज पर रख चुका था और खड़ा हुआ। अब मेरी बीवी ने इतनी मोहब्बत से बनाई थी, मैं अपनी बीवी की गई मेहनत को ज़ाया तो नहीं कर सकता। उसने सारी पी ली और ये लो तुम्हारा इनाम। वो अपनी जेब से एक हीरे की अंगूठी निकालकर उसकी उंगली में पहनाते हुए बोला, जिस पर सभी जोर जोर से तालियां बजाने लगे। अरे वाह भाई, अगर मुझे पता होता कि एक नमक वाली चाय पिलाने से बेबी को अंगूठी मिलती है तो मैं तो अपने शौहर को दो दो प्यालियां इस तरह से पिलाऊंगी। किरण हंसते हुए बोली थी, जिस पर सबका कहकहा गूंज उठा। मगर अगले ही लम्हे सब शौक में चले गए जब उसने सबकी नज़रों के सामने उसे अपनी बाहों में उठाया था और उसकी चीख बेसाख्ता बुलंद हुई थी, जबकि सभी आंखें फाड़े और मुंह खोले उसका यह अंदाज देखते रह गए। अरे भाई किधर चले? तो सब लोग उसके पीछे चिल्लाए थे। जब वो उनकी तरफ पलटा, अब बहुत हो चुका, मुझे नींद आ रही है, इसलिए मैं अपनी बीवी को लेकर जा रहा हूँ। तुम लोग टाइम से सो जाना, सुबह जल्दी उठना है ना। ये कहकर वो उनको एक आंख मारता हुआ उसको ऊपर लेकर चला गया, जो उसके कंधों पर मुक्के बरसा रही थी। छोड़ो मुझे, नीचे उतारो, ये क्या हरकत है? क्या सोचेंगे सब लोग हमारे बारे में? वो रो देने को थी, उसका गला झंझोड़ते हुए बोली, जब वो कहकहा लगाकर रह गया, ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था मेरे चंगुल से निकलते हुए कि ये लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि तुम्हें तो पता था कि मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। फिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वो उसको घूरते हुए बोला, जिस पर वो सर गर्दन के साथ लगा कर रह गई। वो कमरे में आते उसे बेड पर पटक चुका था। देखिए, आप मेरे साथ इस तरह नहीं कर सकते। अगर आपने इस तरह करने की कोशिश की तो मैं शोर मचा दूंगी। वो उसको उंगली दिखाते हुए वार्निंग देते हुए बोली, जिस पर वो आईब्रो झुका कर रह गया। अरे तुम करके तो दिखाओ, मैं भी देखना चाहता हूँ कि इस कमरे में आएगा कौन। यकीनन वो सब जानते हैं कि अभी हमारी नई नई शादी हुई है, तो चीखें सुनकर शर्म से खुद ही भाग जाएंगे। तो फिर तुम बताओ कि क्या तुम सुबह नीचे जा पाओगी? वो उसको देखते हुए मानिखेज अंदाज में बोला, जिस पर उसकी आंखें शर्म से बोझल हुई थीं। ये बात भी ठीक थी, मगर उसके खतरनाक तेवर अपनी जानिब बढ़ते देखकर उसने भागने की कोशिश की। जैसे ही वो फरार होने लगी, वो उसकी टांग खींचकर उसे खुद से नजदीक कर चुका था। मुझसे भागने की तैयारी में हो मेरी जान, मगर ये आज की रात तो मुमकिन नहीं।
تم نے آج مجھے پل پل بدلا لیا، مجھے ترسایا اور میرے قریب ہی نہیں آتی۔ اب تمہیں بتاؤں گا کہ اصل بدلہ لینا کسے کہتے ہیں، اور میرے منہ کا ذائقہ بھی تو تم نے ہی خراب کیا ہے۔ کیا بھول گئی تم؟ وہ اس کو یاد دلاتے ہوئے بولا تو وہ تھوک نکل کر رہ گئی۔ اس نے ایک دم اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں لیا، اتنی شدت سے جھکا تھا کہ اس کو لگا کہ وہ سانس نہیں لے پائے گی۔ وہ اسے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ تھکے بنا ہی بہک رہا تھا۔ کافی دیر وہ اسی پل میں کھویا رہا۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ آئندہ کم سے کم اس شخص سے پنگا نہیں لینا چاہیے، ورنہ وہ رات ایسے ہی اسے سزاؤں سے نوازے گا اور وہ کچھ بھی نہیں کر پائے گی۔ جب وہ اس کی گردن پر لب رکھتے ہوئے زیادہ ہی بے قابو ہوا، دیکھیے میں مانتی ہوں میں نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا، آپ کو ترسایا تڑپایا ہے، میں سب جانتی ہوں، مگر آپ پلیز میری جان بخشی کر دیجیے۔ دیکھیے نا میری ننھی سی جان پر کچھ تو ترس کھائیے، میں کیسے آپ کے بھاری بھرکم وجود کو برداشت کروں گی؟ ابھی رات کو ہی میری کمر سیدھی نہ ہوئی، اس نے کانپتے ہوئے کہنا چاہا تو ذوالفقار مزید خود پر قابو نہ رکھ پایا اور اپنی شرٹ اتار کر پھینکی۔ اس کے یہ خطرناک تیور محسوس کر کے اس کی جان حلق میں آئی تھی اور وہ نام میں سر ہلانے لگی۔ ارے آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں آپ کو دور رہنے کا کہہ رہی ہوں اور آپ عمران ہاشمی بن کر آگے آ رہے ہیں، کچھ تو خدا کا خوف کریں۔ ارے میں بیوی ہوں آپ کی، آپ نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے؟ وہ تپے ہوئے لہجے میں بولی تھی، مگر اگلے ہی پل شہناز اس کی شدت اور جذبات سے جلتے ہوئے بدن کو محسوس کر کے آنکھیں میچ کر رہ گئی۔ وہ اس کا یہ شرمیلا وجود دیکھ رہا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس کی شرٹ پوری طرح سرکا گیا۔ اب بول کیوں نہیں رہی؟ آنکھیں کھولو اور دیکھو مجھے، اور بتاؤ کیا کہنا چاہ رہی تھی تم؟ میں تمہیں شدت سے سننا چاہتا ہوں، بولو بھی۔ اب یہ پٹر پٹر کرتی زبان بند کیوں ہو گئی؟ میں سن رہا ہوں۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے معنی خیز انداز میں بولا۔ اس کے تراشے ہوئے بدن کو دیکھ کر ذوالفقار کے جذبات جیسے پاگل ہونے لگے تھے۔ وہ اس پر جھکا تو اس کی سسکی بلند ہوئی تھی، مگر اس کی پکار پر اور پاگل ہوتے ہوئے اس نے خود کو اس کی شدت سے بے حال کیا تھا تو شہناز کے جسم کا سارا خون خشک ہو گیا۔ وہ اس کے چہرے کو سرخ رنگ میں رنگ گیا تھا۔ ایک کام کرو، تم رہنے ہی دو، کچھ نہ ہی بولو، میں اب اپنا مائنڈ بدل چکا ہوں، تمہاری باتیں سننے کا دل نہیں کر رہا بلکہ سسکیاں سننے کا کر رہا ہے۔ اس کا جسم ذوالفقار کے سر پر نشے کی طرح سوار ہوا تھا تو وہ تیز ہوتی دھڑکنوں سے اس کے نرم ہونٹوں پر ہونٹ رکھ گیا۔ شہناز کے نرم ہونٹوں کو محسوس کر کے اس نے کاٹا تو اس کی سسکی برآمد ہوئی، جس پر ذوالفقار بے چین ہوا تھا، جبکہ شہناز اسی لمحے بلک سی گئی تھی۔ یہ آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، آج کی رات آپ کی چلی ہے، اب دیکھیے گا میں آنے والی زندگی میں آپ کو تگنی کا ناچ نچا کر رکھ دوں گی، جس پر وہ دلوں اور جان سے فدا ہوا تھا۔ کیوں نہیں جان، یہ پوری زندگی تمہاری ہے، اس کے ساتھ جو مرضی کرو، تمہیں پورا حق ہے، تم تو میرے دل کی ملکہ ہو، جیسے چاہو مجھے استعمال کر سکتی ہو۔ وہ اس کی دھڑکن پر لب رکھتے ہوئے بولا، اور وہ پوری رات اس کے عشق کی بارش میں بھیگتی چلی گئی تھی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ آپ کو کیسی لگی اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیں۔ دھنیہ واد۔